الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. اما بعد، اجلاس کے صدر باوقار شہ نشین پر جان علم کے آفتاب و مہتاب نیز سامعین اکرام، آج اس ایوان میں آپ کے سامنے مساجد کے موضوع پر اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اسلام میں مساجد کی بڑی فضیلت ہے۔ اسلامی عبادت گاہوں کا مسلمانوں کی شان و شوکت میں ایمان افروز اور تاریخ ساز کردار رہا ہے۔ ابھی جو حدیث پاک پڑھیں گے اس میں مسجدوں سے تعلق رکھنے والوں کے ایمان کی گواہی دی گئی ہے، اور مومنوں کی تاریخ میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو صاحب ایمان میں۔ یہ تو ایک عام بات ہے کہ ایک مکی اپنے مکان سے پہچانا جاتا ہے، گویا یہ مساجد ایمان کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مساجد کا مقام بہت بلند فرمایا ہے، ان کو آباد کرنے والوں کو اعلیٰ مرتبہ عطا کیا ہے، اور ان کے لیے جنت اور رحمت کی بشارت دی گئی ہے۔ یہ مسجدیں کتنی اہمیت کی حامل ہیں، اس کا اندازہ اس آیت کریمہ سے کیجیے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ برادران قوم و ملت، انسان کو اس دنیا میں اس لیے آباد کیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کا حق ادا کرے اور اپنے سجدوں سے زمین کو آباد رکھے۔ اس کو کھانے پینے کی فکر کے لیے نہیں بھیجا گیا، لہذا دنیا کو آباد کرنے کا جو مقصد تھا اس کے پیش نظر سب سے پہلے اس گھر کی تعمیر ضروری تھی جو اطاعت و بندگی، عبادت و تابعداری کا مرکز ہو۔ اس لیے خانہ کعبہ کو سب سے پہلے بنایا گیا، اس بات کا درس دینے کے لیے کہ انسان کو سب سے پہلے اپنے خالق کے حق کو پورا کرنے کی فکر کرنی ہے، ہر صورت میں خدا سے رجوع کرنا ہے، ہر حالت میں اس کی مرضی پر چلنا ہے۔ جس طرح ایک فوج اپنے ہیڈ کوارٹر کے تابع ہوتی ہے، ایک ملک کی انتظامیہ اپنے مرکز کے تابع ہوتی ہے، اسی طرح مسلمانوں کو ان مساجد کے تابع رہنا ہے جہاں ہدایت اور رحمت کے چشمے ہر وقت جاری ہیں، اور انہی مساجد سے ایمان کی سند ملتی ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ سامعین اکرامی، اگر عہد نبی سے لے کر عصر حاضر تک اسلامی تاریخ کا جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اصلاح و تربیت اور مسلمانوں کی دینی و اخلاقی اور اجتماعی معیار کو بلند کرنے میں انہی مساجد کا اہم کردار رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان و تقوی کے احساس پر جس مسجد کی تعمیر کی تھی وہ صرف عبادت کا مرکز نہ تھی، بلکہ صحابہ کرام کی دینی و روحانی، فکری و تمدنی، تعلیمی و ثقافتی تربیت گاہ بھی تھی۔ صحابہ کرام نے اسی مسجد نبوی کو اپنا مرکز بنایا تھا، وہیں سے مجاہدین کے لشکر روانہ ہوتے تھے اور وہیں سے دعوت و تبلیغ کے وفود روانہ ہوتے تھے، اور ان مساجدوں نے مسلمانوں کو متحد کرنے اور ان کے درمیان نسلی و قومی امتیاز و تفاوت کو ختم کرنے میں زبردست رول ادا کیا ہے۔ یہ مسجدیں ہی ہیں جنہوں نے محمود و یاس کو ایک سب میں کھڑا کر دیا، امیر و غریب، حاکم و محکوم کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ اور مساجد ایک ایسا روحانی مرکز ہے جہاں مومن بندے کو اپنے مالک و مومن کا قرب حاصل ہوتا ہے، جہاں اپنے نفس کی اصلاح کرتا ہے اور اپنے اعمال و عقائد کو درست کرتا ہے۔ بس یہی وجہ ہے کہ دشمنان اسلام کی نظر میں مساجد کا وجود ہمیشہ کانٹا بن کر چبھتا رہا، انہوں نے ان مساجد پر زبردست حملے کیے، اور آج میں ان مساجد اسلام کو بدنام کرنے کے لیے منظم ہیں۔ ان ظالموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ سامعین گرامی، مساجد کو آباد کرنا ایمان کی دلیل ہے، اور مساجد کی تعمیر کرنے والوں کے لیے اجر جمیل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے لیے مساجد تعمیر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر کرتے ہیں۔ حاضرین، جو شخص مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے، خواہ ایک اینٹ دے کر، ایک روپیہ دے کر، ایک پیسہ دے کر، اس کا بھی شمار مساجد بنانے والے میں ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، مساجد کی تعمیر یہ اصل نہیں، تعمیر کے بعد اس کو آباد کرنا کمال ہے، اور اس کے حقوق کو ادا کرنا اصل کمال ہے۔ لیکن کہ علامہ اقبال کے شعر نہ کہنا پڑے: مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ آخر میں اس شعر کے ساتھ آپ سے جانا چاہوں گا: رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی،
فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجدیں مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، مسجدیں مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ وما علينا الا البلاغ۔